اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کی سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں، جو طرف تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے۔ کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پہ کامل یقین نہیں؟ کبھی کبھی ہم صبر کی جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ ایسا ہے جو چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسے تو چاہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھرانا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب۔ اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کا دیدار اور اس کی جنت بھی مانگیں۔ اسے مانگنے والے اور جھکنے والے پسند ہیں۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، پر وہ دے دے کر نہیں تھکتا۔ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی نہیں اکتا تھا کہ تم تو مانگتے ہی رہتے ہو، بلکہ وہ تو تب ناراض ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے کریم، اتنے محبت کرنے والے، عطا کرنے والے رب سے مانگتے ہوئے نہ جھجکا کریں۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ذہنی سکون کی بھی ہے، اور یہی نعمت اگر چھن جائے تو اس جیسی محرومی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے گھرے رہتے ہیں، کچھ زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ چلے جاتے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کئی بار ہم جن لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی اذیت دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے لیے، پھر آتے ہیں وہ جنہیں قسمت ہمارا بناتی، وہ اس نفاست سے سمیٹتے ہیں ہر شے کے بکھرنے کا خوف بھی نہیں رہتا، جن کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ چہرے کے وہ سارے رنگ ہمیں لوٹا دیتا ہے جو پھیکے پڑ گئے تھے۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کھو جانے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پہ رکھی اس کتاب سی ہوتی ہے جسے مہینوں بعد کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہیں۔ قدرت اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔
کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ تمہیں پتہ ہے احسن، انسان ٹھوکر کھا کر بہتر چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ دراصل وہ ٹھوکر ہی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل اوقات دکھاتی ہے۔ ہم جو خود کو ایک الگ بے ترتیب کے حامل سمجھنے لگتے ہیں تو ایک ٹھوکر ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، جو ہمیں یہ کہہ کر آئینہ دکھاتی ہے کہ بہت بادشاہی کر لی تم نے ان ریت کے محلوں میں، بہت اڑ لیے تم بنا پنکھ کے آسمانوں میں، دیکھو اب کہاں ہو، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، یہی تمہاری اصل اوقات ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا تو وہ ٹھوکر ہمارے لیے نعمت ہے، جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کا اشارہ ہے۔ بہت سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور بہت سے لنگڑا کر اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا ہے، اس بار اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا جیسے اس کی بات ابھی ختم نہ ہوئی، پھر اپنا فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری کو بھولتا ہے۔